یقین کا سفر ازقلم اقصی خان دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ سردیاں اپنے جلوے دکھا رہی تھیں۔ شہر کراچی میں سورج غروب ہونے کے بعد ٹھنڈ کے ساتھ ہوا بھی عروج پر ہوتی ہے۔ زوش یار جلدی کرو، زین بھائی باہر انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑی تھی۔ ہاں بس نقاب کر لوں پھر چلتے ہیں۔ زوش ایک نظر فاطمہ کو دیکھ کر دوبارہ شیشے میں اپنا نقاب سیٹ کرنے لگی۔ امی میں جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی، وہ اپنے جوتے پہنتے ہوئے بولی تھی۔ دھیان سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ حاجہ بیگم کی آواز کچن سے آئی تھی۔ زوش باہر نکل چکی تھی۔ چلیے زین بھائی، مارکیٹ جانا ہے، زوش گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ لڑکی، تم نے مجھے اپنا ڈرائیور بنا رکھا ہے، زین نے پیچھے بیٹھی ہوئی زوش کو دیکھ کر کہا۔ دیکھیے آپ کو پتہ ہے حوریہ آپ بھی مصروف تھیں اور ماہ نور کی یونیورسٹی میں فنکشن تھا، وہ وہاں گئی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا اور بابا اکیلے جانے نہیں دیتے، اس لیے آپ کو بول دیا، زوش نے جلدی سے اپنی بات کہی۔ تمہارے پاس ہر بات کا جواب تیار ہوتا ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بھائی ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب زوش کے پاس نہ ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، زوش نے فاطمہ کی بات کو ہنستے ہوئے تعریف سمجھ کر قبول کیا۔ کہاں ہے بھائی میری بیٹیاں؟ احمد صاحب ابھی دفتر سے واپس آئے تھے، پانی پیتے ہوئے پوچھنے لگے۔ مانو تو یونیورسٹی گئی ہے اور حوریہ کچن میں ہے، عائشہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہے اور آپ کی لاڈلی زین اور فاطمہ کو لے کر مارکیٹ گئی ہے، حاجہ بیگم نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بابا۔ حوریہ کچن میں سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئی۔ وعلیکم السلام بیٹے، احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یار زوش، تمہیں کوئی کپڑے پسند کیوں نہیں آ رہے؟ فاطمہ تھک کر بولی، کیونکہ زوش اسے 10 الگ الگ دکانوں پر گھما چکی تھی، کیونکہ زوش کو کوئی بھی کپڑے پسند نہیں آ رہے ہیں۔ زین ان دونوں کو مارکیٹ چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا اور واپسی میں ان کو پک کرنے والا تھا۔ مجھے جیسے کپڑے چاہیے وہ مل ہی نہیں رہے۔ زوش فاطمہ کا ہاتھ پکڑے ادھر ادھر دکانوں کو دیکھتے چلتے ہوئے بول رہی تھی کہ ایک سائڈ پر کچھ دیکھتے ہوئے پیچھے مڑی تھی کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرا گئی، جس کے ٹکراتے ہی سامنے والے کا موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ ایکسکیوز می، آپ دیکھ کر نہیں؟ ابھی آدھے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ نقاب میں لپٹی وہ آنکھیں دیکھ کر زاویار کو چپ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں، زوش کہتے ہی اس کا موبائل اٹھانے لگی اور کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ سیدھی ہوئی۔ میں کیوں سوری کہوں؟ آپ کو بھی دیکھ کر چلنا چاہیے، ایسے پبلک پلیس پر موبائل میں دیکھ کر چلیں گے تو یہی ہوگا، زوش اس شخص کو دیکھ کر سنانے لگی، جبکہ سامنے کھڑا شخص بنا کسی بات پر دھیان دیے نقاب میں ہلکی براؤن گھنی پلکوں والی آنکھوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مشرق کا سارا حسن ایک ترازو کی ایک طرف اور نقاب میں لپٹی ہوئی ان کی آنکھیں ایک طرف۔ اوہ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، زوش نے زاویار کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا؟ سوری، زاویار ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے گڑبڑا کر بولا۔ بات کرنا ہی فضول ہے۔ زوش کا موڈ خراب ہو چکا تھا، کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زاویار ابھی بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی چلی گئی وہاں، براق نے زمین پر پڑا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلیں اب ورنہ فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوا مصطفیٰ انتظار کرتے کرتے مر جائے گا۔ زاویار مسکراتے اپنا سر جھٹک کر چلنے لگا۔ فوڈ کورٹ میں پہنچتے ہی مصطفیٰ نے براق سے گلے لگ کر سلام کیا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لو جی، آپ کی محبوبہ پھر آپ سے ناراض ہو گئی، براق نے ہنستے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ یار ایک تو بیویوں والے نخرے دکھانے لگ جاتا ہے، زاویار کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں انتظار کروا رہا ہے، مصطفیٰ نے ناراضگی دکھاتے ہوئے شکوہ کیا۔ زاویار کچھ کہتا اس سے پہلے براق بول اٹھا۔ ہم تو آ رہے تھے کہ بھائی لڑکی سے ٹکرا گئے اور اسے دکھانے میں ہی بھائی کو اتنا ٹائم لگ گیا۔ جبکہ زاویار کے ساتھ کسی لڑکی کا سن کر مصطفیٰ اپنی مصنوعی ناراضگی بھلا کر میز پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہوا اور براق سے پوچھنے لگا، لڑکی؟ وہ بھی زاویار سلطان کے ساتھ؟ ہاں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی نے اس سے پہلے کسی کی آنکھیں اتنے غور سے نہیں دیکھی ہوں گی۔ مصطفیٰ یہ بات سن تو رہا تھا، لیکن اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا کہ زاویار کسی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ زاویار کچھ نہ بولا، لیکن دماغ میں ابھی بھی وہی براؤن آنکھوں کا تصور تھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں ایسا کہ زاویار ان کو بنا نظر جھپکائے دیکھ رہا تھا؟ بابا آ جائیں، کھانا لگ چکا ہے، ماہ نور نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے آواز دی۔ نہیں، میں زوش کے ساتھ کھاؤں گا، تم سب کھا لو۔ باقی سب بنا کچھ بولے کھانا کھانے لگے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے زوش اکیلے کھانا نہیں کھاتی، اس لیے احمد صاحب زوش کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ احمد صاحب سرکاری آفیسر تھے،
اور وہ اپنے کمرے میں دفتر کے کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ابھی یہ تینوں باتیں کر رہے تھے کہ زاویار کی نظر سامنے گئی اور پلٹنا بھول گئی، جہاں وہ نقاب کیے کسی چھوٹی بچی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ فوڈ کورٹ میں زیادہ لوگ نہ تھے، 4-5 میز پر کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی تھی جن میں سب ہی عورتیں تھیں۔ پکڑ لیا، زوش نے بچی کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا اور بچی ہنستے اس کے گلے آ لگی۔ زوش آ جاؤ، آئس کریم آ گئی۔ فاطمہ کی آواز سے وہ مڑی تھی۔ چلو اب میں چلتی ہوں۔ بچی نے گلے لگتے ہوئے زوش کے گال چومے اور اپنی امی کے پاس چلے گئی۔ زوش زاویار کے سامنے لگی میز پر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ اور براق کے پیچھے میز پر بیٹھی زوش کا رخ زاویار کی طرف تھا۔ مصطفیٰ اور براق کھانے کا آرڈر دینے کے بعد موبائل پر لگے کچھ دیکھ رہے تھے، جبکہ زاویار ابھی بھی زوش کو دیکھ رہا تھا۔ زوش نے آئس کریم کھانے کے لیے نقاب اتارا۔ زاویار بے خود سا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گوری رنگت، گلابی گال اور ہونٹوں کے کونے پر تل اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ نظریں تھیں کہ پلٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ بس کر جا، کتنا دیکھے گا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ مصطفیٰ نے زاویار کی نظروں کے تعاقب میں بیٹھی زوش کو دیکھ کر کہا۔ زاویار نے گڑبڑا کر ان کو دیکھا۔ لگتا ہے بھائی کو محبت ہو گئی ہے، براق تنگ کرتے ہوئے بولا۔ چلو اب زیادہ بولو نہیں، زاویار نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کا موبائل بجنے لگا۔ جی زین بھائی، ہم آ گئے۔ چلو زوش بھائی لینے آ گئے۔ وہ دونوں اپنے سامان اٹھا کر باہر کو چلنے لگی اور زاویار کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ ہو گئی دونوں کی شاپنگ؟ دونوں کے گاڑی میں بیٹھتے زین نے پوچھا۔ ہاں مشکل سے صحیح، لیکن ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے زوش کو کوئی بھی چیز کتنی مشکل سے پسند آتی ہے، فاطمہ نے تھکنے کے انداز میں کہا۔ ہاں تو کسی چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، ٹائم تو لگنا ہی ہے، زوش نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں سائم کا کیا ہوگا، وہ بیچارہ تو ساری زندگی تمہاری پسند ناپسند کو ہی ڈھونڈتا رہے گا۔ زین کو سائم کی یاد آ گئی، جبکہ سائم کا نام سنتے ہی زوش کے دماغ میں ایک سوچ اٹھی کہ کیا سچ میں سائم میری پسند کے بارے میں سوچا ہوگا؟ سائم صدیق، جو کہ زوش کے محروم تایا صدیق شاہ کا بیٹا اور زوش احمد شاہ کا منگیتر ہے، جن کی منگنی بچپن میں صدیق شاہ کی خواہش کی وجہ سے طے پائی تھی۔ بابا آ جائیں، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ زوش اپنا سارا سامان احمد صاحب کے بیڈ پر کھول کر رکھے ان کو دکھا رہی تھی۔ ارے ارے لڑکی، پہلے کھانا تو کھا لو، پھر شاپنگ دکھانا ابو کو، انہوں نے تمہاری وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ امی پہلے شاپنگ تو دیکھنے دیں، پھر کھانا کھا لیں گے، کہنے کے ساتھ زوش اپنے باقی سامان کھولنے لگی۔ یہ دیکھیے، یہ والا سوٹ میرا ہے، اور وہ گرین والا حور آپی کا، اور یہ پنک والا مانو کا۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ زوش نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہماری بیٹی کی طرح پیارے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کچھ پسند کرے اور وہ پیارا نہ ہو؟ احمد صاحب نے اپنی 20 سالہ بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، آپ نے اس کی عادتیں بگاڑ رکھی ہیں، کیا ضرورت تھی ان کپڑوں کی؟ اتنے سارے کپڑے ہیں اس کے پاس، ہر شادی یا فنکشن میں اس کو نیا سوٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاجرہ بیگم اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں یہ سب اپنی بیٹیوں کے لیے ہی کماتا ہوں، احمد صاحب اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ احمد صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہ تھا۔ بڑی بیٹی حوریہ، جو کہ فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کے آخری سال میں ہے، چھوٹی بیٹی زوش، جو کہ ریڈیولوجی کی دوسرے سیمسٹر میں ہے، تیسری بیٹی ماہنور، جس کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا، اور انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت ہے، لیکن زوش اپنی شوخ طبیعت اور شوخ مزاج کی وجہ سے لاڈلی ہے۔ چلیے بابا، اب کھانا کھاتے ہیں، زوش کہتے ساتھ احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کھانا کی میز پر لے گئی۔ آؤ نا بیٹا، اندر آؤ، مہتاب سلطان نے اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے مصطفیٰ زیدی سے کہا۔ نہیں انکل، ابھی چلتا ہوں میں، وہ بس زاویار کے ساتھ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابو کو میرا سلام دینا اور کہنا اپنے اس دوست کے گھر چکر لگائیں۔ اوکے انکل، وہ کہتا زاویار سے ملا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ڈیڈ، امی اور عائشہ کہاں ہیں؟ زاویار نے اپنے والد کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی والدہ اور بہن سو چکی ہیں، اب آپ دونوں بھی اپنے روم میں جائیں، مہتاب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا۔ مہتاب سلطان ایک مشہور بزنس مین اور مہتاب گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہیں، جن کا بڑا بیٹا زاویہ سلطان میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے، چھوٹا بیٹا براق سلطان BBA اور چھوٹی بیٹی وکالت کی پڑھائی کر رہی ہے۔ مہتاب سلطان نے اپنے تینوں اولادوں کو ہر طرح کی آزادی اور اپنی زندگی کے ہر فیصلے لینے کا حق دیا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں ڈھیلی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ جھولے پر بیٹھی آسمان میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ گھنے براؤن سلکی بال ہوا کی وجہ سے اپنی آزادی منا رہے تھے کہ اچانک زوش کا موبائل بجنے لگا اور اوپر سائم کا نام جگمگا رہا تھا۔ زوش نے کال اٹھانے کے بعد سلام کیا، سامنے سے سلام کا جواب موصول ہوا۔ کہاں تھی تم پورا دن؟ موبائل میں سے سائم کی آواز آئی۔
कहीं नहीं, सुबह यूनिवर्सिटी गई, उसके बाद घर आके आराम करने के बाद शाम में फातिमा और जैन भाई के साथ मार्केट गई। कपड़े लेने थे। तुम्हें भी तस्वीर भेजूंगी, तुम भी देखना। जविश ने अपनी तेजी से चलती जबान के साथ पूरे दिन की कहानी सुनाई और आखिर में खुश होते हुए बोली, मुझे नहीं देखने, और तुम्हें कितनी बार कहा है कि जैन के साथ कहीं नहीं जाया करो। सायम, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, इसलिए जैन भाई को बोल दिया, और वैसे भी वह कोई गैर नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे फुप्पो के बेटे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। जविश ने अपनी सफाई पेश की। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी नहीं पसंद तुम्हारा यूं किसी भी मर्द के साथ जाना, और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना होगा। इससे पहले कि जविश कुछ कहती, सायम फोन काट चुका था, और जविश मायूसी से फोन को देख रही थी कि कमरे में हुरिया चाय के कप थामते हुए अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ, फिर से सायम ने कुछ कहा है क्या? जविश ने का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कप उसको थमाते हुए पूछने लगी। वह दोनों बहनें रोजाना इस तरह बालकनी में ठंडी हवा में चाय पीते हुए बात करती हैं। अब तो आदत सी हो गई है, उदास मुस्कुराहट के साथ जविश ने कहा। एक दो दिन अच्छे से बात करते हैं और फिर नाराजगी हो जाती है। तुम दोनों का मुझे समझ नहीं आता। यार हूर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई शिकायत का मौका ना दूँ। उसकी बात को समझती हूँ, उस पर अमल करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी किसी न किसी बात पर नाराज़गी हो जाती है। ज़वी, क्या वह भी तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश करता है जैसे तुम करती हो? ज़विश ने एक नज़र हूर को देखा और फिर नज़रें चुराकर दोबारा चाँद को देखने लगी। वह अक्सर ऐसे सवाल पर नज़रें चुरा लेती थी। ज़वी, वह वह भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी तुम करती हो? हूर ने अपनी बहन के चेहरे को देखते हुए पूछा। उदास आंखों के साथ जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए एक सर्द आह लेकर वह बोली, पता नहीं। साइम और जविश की बचपन में मंगनी की वजह से जविश साइम के साथ बहुत अटैच और उससे बहुत मोहब्बत करती है, और अपनी जिंदगी के हर खुशी और दुख अपनी बहन के बाद उसको बताती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से साइम के रवैये में काफ़ी तब्दीली वह देख चुकी थी। छोड़ो तुम इन बातों को, मैं तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी की सीन सुनाती हूँ। जविश ने हंसते हुए बात को बदलना चाहा, जबकि हूर ये बात नोट कर चुकी थी, लेकिन कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी कि जवी बहुत से दुख ऐसे ही अपनी हंसी में छिपा लेती है और सामने वाले को अपनी जात से कोई परेशानी नहीं होने देती। कब से अपने बेड पर करवटें बदल रहा था, नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही थी। सोचों में बस वह ब्राउन आंखें और खूबसूरत चेहरे का अक्स घूम रहा था, और फिर खुद को सुनाई गई उसकी बातें याद आई तो होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जविश वजीर लब बुड़बुड़ाया और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। ओह शिट, मैं फिर लेट हो जाऊंगी आज। आंख खुलने के बाद मोबाइल पर टाइम देखते हुए वह जल्दी से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। वह सूट के ऊपर अपना वाइट लैब कोट पहनते, सर पर हिजाब किए मेज पर आकर बैठी और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। आराम से जवी, नाश्ता कहीं भाग नहीं रहा। हाजरा बेगम ने नाश्ता करते हुए जविश को देखते हुए कहा, अम्मी मैं लेट हो जाऊंगी। तो बेटा जी जल्दी उठ जाया करे ना। अहमद साहब अखबार पढ़ते हुए बोले। बाबा, मैं अलार्म लगाती हूँ फिर भी लेट हो जाती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और आप लोग मेरा पेपर अच्छे होने की दुआ कीजिएगा, और मानू आओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी रास्ते में है, मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगी। जवी कहते हुए अपने अम्मी अब्बू के सर पर बोसा देकर गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकल गई। ध्यान से जाना। हाजरा बेगम उसकी जल्दबाजी पर हंसने लगी।